غیور تاجر ہمارا ساتھ دے، غیور تاجروں کے حصول کے لیے حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج تقریباً 1 سال ہونے کو آیا ہے کہ انجمن تاجران کی یہ تحریک چل رہی ہے اور وہ یہ آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے۔ تمام تاجر بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے حقوق کی خاطر نکلیں، جو کہ تمام پیر صاحب اور وہاں پر موجود ہے، اپنے حقوق کی خاطر نکلیں۔ تمام تاجر بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ کشمیر فیضی چوک میں جمع ہو۔ ابھی چند ہی لمحوں میں مقررین کا خطاب شروع ہوگا۔ ہماری دعوت ہے کہ تمام تاجر یہاں اس درجے میں شریک ہو، ہمارے اس جلسے میں شریک ہو۔ انجمن تاجران کی طرف سے ایک احتجاجی جلوس نکالا جا رہا ہے۔ تمام تاجر بھائی بلوں کا بائیکاٹ ہے وہ جاری رہے گا، اور برملا میں یہ بات کرتا ہوں کہ ایکشن کمیٹی ذمہ دار ہے کہ بجلی بلات کے بقایا جات کی وجہ سے اگر کسی کی ڈسکنیکشن ہوتی ہے تو ایکشن کمیٹی اس کی ذمہ دار ہے۔ یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا حکومت سے طے شدہ ہے کہ جس وقت تک پیداواری لاگت کا تعین نہیں ہوگا ہم بل جمع نہیں کرائیں گے اور وہ ڈسکنیکشن نہیں کریں گے۔ یہ بات سارے لوگ ذہن میں رکھیں، مت کسی کے دوست دانسلی میں آئے۔ اگر کسی کو کوئی انفرادی طور پہ کوئی بندہ کسی کو تنگ کر رہا ہے تو آپ کے کونسل صاحبان، آپ کی تمام یونینز موجود ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں۔ ایکشن کمیٹی ذمہ دار ہوگی کہ اگر بجلی بقایا جات کی وجہ سے کسی کی بجلی کاٹی جا رہی ہے، کسی کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، ہم سامنے آئیں گے۔ اور میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ اگر کسی ایک شخص کا بھی اسی طرح کا آپ نے ڈسکنیکشن کی تو اسی دن ہم پورا مظفر آباد بند کر کے آپ کو بتائیں گے، اور انشاءاللہ کر کے بتائیں گے۔ یہ خالی جذباتی باتیں نہیں ہیں، کیونکہ آج کی جو کارنر میٹنگ تھی یہ ہم نے ہمارے جو کونسل صاحبان ہیں ہم نے یہ ان کے سپرد کی تھی، انجمن تاجران ان کے ساتھ شامل۔ لہٰذا میں خاص طور پہ اپنے تمام کونسل صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بات میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ جو ہمارے تاجر ہیں ان کو تو کوئی سیاسی پریشانی نہیں ہے، لیکن ہمارے کونسل صاحبان جو ہے نا ان کو واقعی سیاسی پریشانی ہوتی ہے، ان کو مجبور کیا جاتا ہے۔ اور اب چھوٹا سا ان کو ایک لالی پاپ بھی دیا گیا 10-10 لاکھ روپے کا، جو میرے بھائی انجم زمان نے کہا کہ وہ ان کا احسان نہیں ہے، ہمارا حق ہے۔ میں کہتا ہوں بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا احسان نہیں ہے، وہ ہمارا حق ہے، وہ آپ لوگوں کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے جو اس کونسلر کے سسٹم سے، جو بلدیاتی نظام جو ہمیں سوٹ کرتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے طریقے سے وہ عوام کے اندر آئے، عوام کی سہولت اس سے ہو، تو وہ کوئی ان کا احسان نہیں ہے، وہ ہمارا حق تھا۔ آزاد کشمیر کی عوام کا حق تھا، ہمارے کونسل صاحبان کا حق تھا کہ ان کو وہ پیسہ ملا۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے یہ پیسے دے دیے تو یہ کونسل صاحبان بک گئے، الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم تمام لوگ اکٹھے ہیں اور 11 مئی کی کال کو انشاءاللہ اکٹھے ہو کے نپٹائیں گے، اور اس وقت تک ہم اکٹھے ہیں جس وقت تک ہمارے یہ معاملات سیٹل نہیں ہوتے، ہمارے جو مطالبات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام تاجر بھائیوں کا، اپنے تمام کونسل صاحبان کا، اہل محلہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی مظفر آباد ڈویژن کی کال پہ آج ہنگامی طور پہ جو کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا، الحمدللہ کارنر میٹنگ کے حساب سے آپ لوگ بر وقت یہاں پہ پہنچے، اپنے کاروبار بند کیے اور یہاں پہ بیٹھ کے ہماری بات سن رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ کسی بچے کو آپ ذرا کامیابی ہے، یہ وہ کامیابی ہے کہ یہ بچہ بھی آپ کی بات سن رہا ہے، کیونکہ ہم بڑی آسان فہم بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بچے کو سستا آٹا چاہیے، اس بچے کے والد کو، اس کے بھائی کو سستی بجلی چاہیے، تاکہ یہ بچہ
सस्ते आटे से अपना पेट भर सके। लिहाजा ये वो मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे मुतालबात ऐसे हैं कि इससे कोई भी बंदा पीछे नहीं होगा। मेरी बात काफ़ी लंबी हो गई है, इस उम्मीद के साथ कि जो भी 11 मई के हवाले से हमारी कॉल आएगी आप लोग उसको लब्बैक कहेंगे, हाथ खड़ा करके जो भी कॉल आएगी कदम बढ़ाओ, आप तुम्हारे साथ, कदम बढ़ाओ, आप तुम्हारे साथ, कौमी तहरीक जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक दफा फिर आप लोगों से ये ऐलान करवाना चाहता हूँ, ये कोई जबरदस्ती का ऐलान नहीं है कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी 11 मई के हवाले से जो भी ऐलान करेगी कि आप उसको तस्लीम करेंगे, हाथ खड़ा करें। जो 11 मई के हवाले से कॉल आएगी सब उसको उबे करेंगे। आप तमाम भाइयों का शुक्रिया। जो किसी गलतफहमी के अंदर मुब्तला है वो ये सोच रहे हैं कि हम इनको अरेस्ट कर लेंगे, हम इनको मारेंगे, ये तहरीक दब जाएगी। मैं आज मेरी ये बात नोट करके रखें, ये तहरीक कभी भी नहीं दबेगी। इंशाअल्लाह ये तहरीक अपना हक हासिल करके रहेगी, अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगी। इस तहरीक को कोई नहीं रोक सकता, इसलिए कि ये तहरीक सिर्फ और सिर्फ सस्ते आटे, सस्ती बिजली और अवामी हकूक की तहरीक है। इसके अंदर कोई सियासत नहीं है, इसके अंदर कोई, मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी सदर या वज़ीर आज़म नहीं है, कोई भी सदर या जनरल सेक्रेटरी या चेयरमैन नहीं है। ये आप जिस तरह आप वहाँ पे खड़े मेरी बात सुन रहे हैं, मैं बात करने वाला भी वही हैसियत रखता हूँ जो बात सुनने वाले की हैसियत है। वजह क्या है कि मेरे और आपके मफादात जग जाएं। इससे पहले कभी भी स्टेज पे खड़े होने वाले बंदे के मफादात और स्टेज के सामने सुनने वाले के मफादात यकजा नहीं थे। ये पहली वो तहरीक है कि स्टेज पे खड़े होने वाला बंदा भी सस्ती बिजली, सस्ते आटे की बात कर रहा है, अपनी रियासती खुद मुख्तारी की बात कर रहा है, और स्टेज के सामने सुनने वाला बंदा भी सस्ते आटे, सस्ती बिजली की बात कर रहा है, वो अपनी शनाख्त की बात कर रहा है। ये वो खूबसूरती है, ये वो इसके अंदर वो खूबसूरती है, या वो इसके अंदर आपके मुतालबात हैं कि जो दोनों के एक हैं। यही वो कामयाबी का राज है कि ये तहरीक कभी नहीं कम हो सकती, कभी नहीं ख़त्म हो सकती। मेरी बात काफ़ी लंबी हो गई है। मैं एक दफ़ा फिर ये जो कॉर्नर मीटिंग हमने अचानक यहाँ पे अनाउंस की है, अब हमने पूरे मुजफ्फराबाद के अंदर, क्योंकि 11 मई करीब आ गई है, पूरे मुजफ्फराबाद डिवीज़न के अंदर हमारी इसी तरह की कॉर्नर मीटिंग जारी रहेंगी। हम तमाम लोगों से, हम अहले मोहल्ला से, हम अपने वार्ड जो हमारे कौंसल साहिबान हैं उनसे, हम हर जगह पे जाके इसी तरह कॉर्नर मीटिंग करते हुए 11 मई के हवाले से बातचीत करते रहेंगे और ये तैयारी करेंगे कि 11 मई को हमने क्या करना है। अगर हुकूमत हमारे साथ कोई चीटिंग करती है तो हमने क्या करना है, अगर वो हमारे भाई वहाँ से आ जाते हैं इधर तो हमने क्या करना है। ये वो सारी बातें हैं कि जो हमारा जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का आने वाले दिनों में एक इजलास होने जा रहा है। इंशाअल्लाह वो इजलास करने के बाद हम दोबारा बाज़ारों में आएंगे, महलों में आएंगे, अपने कौंसल साहिबान के साथ, अपने तुलबा के साथ, अपने वकला के साथ, अपने ट्रांसपोर्टर के साथ हम आके उनको ये बताएंगे कि 11 मई को हमने क्या करना है। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि जिस तरीके अगस्त में और अक्टूबर में ये मुजफ्फराबाद की गयूर अवाम, मैं ये कहूँगा कि पूरे आज़ाद कश्मीर की गयूर अवाम अपने हकूक़ के लिए बाहर निकली, इंशाअल्लाह वो दोबारा बाहर निकलेगी। मुझे पूरी उम्मीद है। ये जो हमारे हुक्मरान, बेईमान हुक्मरान जो असेंबलियों में बैठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आने वाली नस्लों को सिक्योर करने के लिए, उनके मफादात को सिक्योर करने के लिए वो ये सुन लें कि इंशाअल्लाह जो ये कॉल है, जो 11 मई की कॉल होगी, कि जिस दिन हम अनाउंस करेंगे कि हमने शटर डाउन करना है, हमने पहिया जाम करना है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह हमारी ये गयूर अवाम शटर डाउन करते, पहिया जाम करते रोडों पे होंगी और इंशाअल्लाह असेंबली की तरफ होंगे। इंशाअल्लाह कश्मीरी है, वो रियासती बाशिंदा है, वो अपनी रियासत से प्यार करते हैं, वो अपने वसाइल से प्यार करते हैं, वो अपने वसाइल से दस्तरस हासिल करना चाहते हैं। मैं आपको एक और बात इनकी बताना चाहूँ कि जब भी यहाँ प्रोजेक्ट लगाते हैं, जब प्रोजेक्ट लगाने की बारी आती है तो उस वक्त कहा जाता है हम भाई भाई हैं, मैं बड़ा भाई और तुम छोटे भाई। यहाँ पे 2 बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग गए, मंगला की अपरेजिंग हो गई, वो 1967 में वो प्रोजेक्ट लगा, उस वक्त ही कहा गया कोई मसला नहीं है, हम भाई भाई हैं। ये अभी आपके सामने नीलम झेलम प्रोजेक्ट लगा, तब भी कहा गया कि हम भाई भाई हैं। चलो हम ये बात मान लेते हैं भाई भाई हैं। अब जब हम अपने भाई के पास गए, उसके आइन के मुताबिक, आइन पाकिस्तान ये बात कहता है, मैं अपने से ये बात नहीं कर रहा, मैं बड़े भाई के आइन पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। आइन पाकिस्तान ये कहता है
کہ جو پیداوار یا جو بھی وسائل کسی علاقے سے پیدا ہوتے ہیں بغیر کسی پرافٹ کے پہلا حق اس علاقے کی عوام کا ہوتا ہے. یہ وہ قانونی پوائنٹ ہے جو آئین پاکستان میری مراد بڑے بھائی کے آئین کے اندر موجود ہے, جس کے اوپر وہ پورے نظام ریاست کا نظام چلا رہا ہے. اب ہم چھوٹے بھائی کی بات کرتے ہیں کہ ہم اس کے چھوٹے بھائی تھے جہاں پہ بغیر ایگریمنٹ کے اس نے منگلا پروجیکٹ بھی لگا لیا, اس کی اپریزنگ بھی کر لی, اس نے نیلم جیلم پروجیکٹ بھی لگا لیا, اس لیے کہ اس نے کہا کہ بڑا بھائی اور چھوٹے بھائی کا رشتہ ہے. اب وہ چھوٹا بھائی جب بڑے بھائی کے پاس گیا کہ بھائی صاحب آپ نے تو بھائی بنا کے یہاں پروجیکٹ لگا لیا بغیر ایگریمنٹ کے, اب مہربانی کریں آپ کا آئین, اور چھوٹے بھائی کی حیثیت سے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے فری بجلی نہیں مانگ رہا, میں آپ سے بھیک نہیں مانگ رہا, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پیداواری لاگت کے اوپر بجلی ہمیں دے دیں, وہ آپ کا آئین کہتا ہے. اور چھوٹے بھائی کی حیثیت سے میرا اخلاقی حق ہے کہ میں بڑے بھائی کو کہوں کہ تو سستی بجلی مجھے دے دے. تو اس وقت ہمیں جواب ملا کہ آپ پاکستان کا حصہ نہیں ہے, آپ متنازع علاقہ ہے, آپ کو یہ سہولت ہم نہیں دے سکتے. میں کہتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے ایسے بڑے بھائی کو کہ جب تم نے یہاں سے فائدہ حاصل کرنا ہے تو بھائی بنا لیتے ہو, جب کوئی دینا پڑتا ہے تو کہتے ہو تم ہمارے بھائی نہیں ہو. یہ چیز اب نہیں چلے گی. عوام باشعور ہو چکی ہے, عوام اپنا حق لینا جانتی ہے, اور انشاءاللہ 11 مئی کو لانگ مارچ سٹارٹ ہوگا, اور انشاءاللہ ہمارے 2 ڈویژن میری مراد پونچھ اور میرپور ڈویژن کے ہمارے وہ غیور لوگ جو اپنے حق کے لیے وہاں سے نکلیں گے. آواز دو, آواز دو, ظفرآباد میں, پونچھ میں, ظفرآباد میں, مظفرآباد. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس تحریک کو تقریباً 9 سے 10 ماہ ہو چکے ہیں. ہم نے کیونکہ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس پورے آزاد کشمیر بیرون ملک جو ہمارے بھائی ہیں ورسیل بھائی جو روزگار کے سلسلے میں باہر گئے ہیں لیکن وہ آزاد حکومت کے ریاستی باشندہ ہیں, اگر انہوں نے اس ایکشن کمیٹی کو یہ اختیار دیا ہے کہ ہم ان کے حقوق کی بات کریں تو ہمارا یہ فرض بنتا تھا کہ ہم مذاکرات بھی کریں, ہم دھرنے بھی لگائیں, ہم احتجاج بھی کریں, اور حکومت سے ہم سروسز کا نوٹیفیکیشن بھی لیں. یہ وہ قانونی اور اخلاقی مجبوریاں تھیں جو ہمیں پوری کرنی تھی. یہ تمام قانونی اور اخلاقی چیزیں ہم پوری کر چکے ہیں. ہم نے دھرنے بھی دے لیے, ہم نے ماریں بھی کھا لی, ہم نے لاٹھی چارج بھی برداشت کر لیا, ہم نے جلسے جلوس بھی کر لیے, ہم نے حکومت کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات بھی کر لیے, اور ایک حکومتی نوٹیفیکیشن وہ ہم نے لے لیا. لیکن بدقسمتی سے حکومت بے ایمان نکلی. میں یہ برملا یہ بات کہوں گا کہ حکومت بے ایمان نکلی, وہ ممبران بے ایمان نکلے جنہوں نے ایکشن کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے, اور مذاکرات کرنے کے بعد ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا. ہمارے ساتھ جو چیز طے ہوئی تھی اس عرصے میں اس کے اوپر عمل درآمد نہ کرا سکی, لہٰذا اب ہمارے پاس وہ اخلاقی اور قانونی جواز ہے کہ ہم ان نوسر بازوں کا, ان بے ایمانوں کا گھیراؤ کرنے کے لیے اسمبلی کی طرف لانگ مارچ کریں. یہ وہ اخلاقی اور قانونی جواز ہے کہ اب آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں, آپ غیر اخلاقی کام کر رہے ہیں. ہم نے قانون کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا, ہم نے اخلاقیات کی بھی بات کی, لیکن آپ بے ایمان ہیں. آپ نہ کسی قانون کو مانتے ہیں نہ کسی اخلاق کو مانتے ہیں, آپ صرف اور صرف لات کو مانتے ہیں. آپ صرف اور صرف آپ کو جب تک گریبان سے نہ پکڑا جائے آپ اور کسی چیز کو نہیں مانتے. میں ایک بات اور کر یا ڈپٹی کمشنر پورا نظام چلا رہا ہے تو مجھے ایک بات بتائیں کہ یہاں پہ آپ کو 50-52 کی کیبنٹ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہ استحصالی نظام ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جھنڈیوں کے چکروں میں, گاڑیوں کے چکروں میں, اپنی عیاشیوں کے چکروں میں خود تو عیاشیاں کی. عوام نے جب ان سے سستا آٹا مانگا, جب سستی بجلی مانگی تو ہمیں کہا گیا کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے. کیوں؟ ایک سابقہ وزیر اعظم جو ریٹائر ہو جاتا ہے, سابقہ صدر جو ریٹائر ہو جاتا ہے, آپ کو ان کو سہولتیں دینے کے لیے, ملازم ان کی تنخواہیں, ان کی گاڑیاں دینے کے لیے, ان کو سیکیورٹی گارڈ دینے کے لیے پیسہ موجود ہے, لیکن آپ کو غریب کو سستا آٹا سستی بجلی دینے کے لیے پیسہ موجود نہیں ہے. ایک بات میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری تحریک کامیاب ہو چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے آزاد کشمیر کے اندر ایک عام مزدور جو گینتی بیلچے کا کام کرنے والا تھا, آج وہ بھی یہ سوال کرتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ میں بھی تو ٹیکس دیتا ہوں,
میں بھی جو چیز خریدتا ہوں میں اس پہ ٹیکس پے کرتا ہوں، لیکن میرا بچہ سکول نہیں جا سکتا، تمہارے بچے بڑی بڑی گاڑیوں میں عیاشی کر رہے ہیں، کیوں؟ یہ وہ کامیابی ہے اس تحریک کی، اس جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کہ ہم نے عوام کو شعور دیا، اب عوام باشعور ہو چکی ہے۔ اور ایک اور بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ تحریک نہ ختم ہونے والی ہے، اس میں ہم سب بک جائیں، مر جائیں، لیکن یہ تحریک کبھی نہیں رکے گی، اس لیے کہ یہ تحریک آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اس کی قیادت آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس تحریک کے اندر میری مراد جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر نہ تو کوئی صدر ہے، نہ ہی کوئی سیدھا جنرل سیکرٹری ہے، کوئی بھی اس میں ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو پرامننٹ ایک عہدہ لے کے چلے۔ اس کے تمام لوگ، میں بھی اس میں ایک حیثیت ممبر کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، میرے ساتھ راشد زرگر صاحب، انجم عوان صاحب، یا جتنے کونسل صاحبان ہیں، جتنے طلبہ ہیں، جتنے وکلاء ہیں، جتنے ٹرانسپورٹر، جتنے سول سوسائٹی سے، یا جتنے بھی تاجران ہیں، یہ تمام اس کے اندر ایک ممبر کی حیثیت سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ اس تحریک کی کامیابی کا اصل راز ہے کہ اس تحریک کے اندر کسی ایک شخص کو، فرد واحد کو جو ہے وہ صدارت نہیں دی گئی، اس کو اختیار نہیں دیا گیا۔ اس کے اندر جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے، وہ اجتماعیت پہ ہوتا ہے، تمام لوگوں سے مشورہ کر کے ہوتا ہے۔ اب میں آ رہا ہوں 11 مئی کی کال کے اوپر کہ اور بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ 11 مئی کو وہ مارچ وہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ میرے تمام لوگ، میرے تمام تاجران، میرے تمام کونسل صاحبان، میری تمام عوام جو مظفر آباد ڈویژن کی ہے، وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر حکومت نے لانگ مارچ کرنے والے ہمارے بھائیوں کو کسی بھی جگہ روکنے کی کوشش کی، کسی بھی جگہ ان پہ تشدد کرنے کی کوشش کی، تو میں یہ بات علیہ اعلان کہتا ہوں کہ پورا آزاد کشمیر بشمول مظفر آباد اسی وقت بند ہو جائے گا۔ کیا آپ میری اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے، ہاتھ کھڑے کر کے تائید کرتے ہیں۔ آواز دو، ہم ایک ہیں، آواز دو، ہم ایک ہیں، آواز دو، ہم ایک ہیں، آواز میں، ہم ایک ہیں، میں، ہم ایک ہیں۔ میرے تمام بھائی، میرے بزرگ جو اس وقت یہاں پہ کھڑے ہیں، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ وہ چند لوگ ہوتے ہیں، وہ چند باغیرت لوگ، غیور لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ اپنی ریاستی خود مختاری، اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، جس کا فائدہ پوری قوم اٹھاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، میری مراد جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے وہ ممبران ہیں، میری مراد میرے یہ بھائی جو میرے سامنے اس وقت کھڑے ہماری بات سن رہے ہیں، تمام لوگ اپنی دکانیں چھوڑ کے یہاں کھڑے ہیں، اور میرے ایسے بھائی بھی ہیں جو اپنی دکانوں کے اندر کاروبار کر رہے ہیں، وہ کاروبار کرنے والے، کاروبار چھوڑنے والے، میرے تمام تاجر بھائی، میرے تمام اہلیان محلہ جو میرے اس وارڈ کے لوگ ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں۔ لیکن میں ایک بات انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سستا آٹا خالی ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، سستی بجلی خالی ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ میں چھوٹی سی بات ہمیشہ ایک اور کرتا ہوں کہ اس تحریک سے، بلکہ میں جب تنگ آ جاتا ہوں تو میں یہ بات کہتا ہوں، پوچھتے ہیں نا لوگ کہ ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوا 10 ماہ سے زیادہ ہو گیا اس تحریک کو، تو میں غصے میں جب آتا ہوں، جب ہر بندے کا اپنا ایک ٹیمپرامنٹ ہے، تو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے بھونکنے سے، معذرت کے ساتھ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے بھونکنے سے آزاد حکومت مجبور ہو گئی یہاں کے بجلی کے ٹیرف کو فریز کرنے پہ، کہ آپ کے بھونکنے سے، میرے بھونکنے سے، اس ایکشن کمیٹی کے شور شرابے سے حکومت مجبور ہو گئی، اور اس نے جون 2023 سے آپ کا بجلی کا ٹیرف، کمرشل ٹیرف فریز کر دیا گیا۔ وہ ٹیرف 47 روپے ہے، اور اس وقت آپ پاکستان میں کسی بھی اپنے دوست کا، گھر والے کا کمرشل بل منگا کے دیکھیں تو وہ بل 82 روپے یونٹ سے زیادہ ہو چکا ہے۔ تو میں آپ کو اتنی سی بات ابھی صرف کہوں گا کہ ہمارے بھونکنے سے، ہمارا شور شرابہ کرنے سے 35 روپے فی یونٹ اس وقت آپ کو فرق ہو گیا ہے۔ یہ وہ چھوٹا سا فرق ہے جو آپ لوگوں کے شور شرابے سے، آپ لوگوں کے احتجاج سے ان تمام آزاد کشمیر کے تاجروں کو، اور اسی طرح جو ہمارے ڈومیسٹک بل ہیں، جو ہمارے گھریلو بل ہیں، ان کے اندر 15 سے 20 روپے کا فرق آ گیا ہے۔ اگر ہم شور شرابہ نہ کرتے، ہم احتجاج نہ کرتے، جس طرح 76 سالوں سے ہمارا استحصال ہوتا رہا، ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھا گیا، ہمیں ضلعوں میں تقسیم کر کے رکھا گیا، ہمیں ڈویژنوں میں تقسیم کر کے رکھا گیا، ہمیں جماعتوں میں تقسیم کر کے رکھا گیا کہ یہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں اور ہم یہاں پہ عیاشیاں کرتے رہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، میں ہمیشہ ایک بات اور بھی کرتا ہوں، میری بات کو سمجھیں کہ مظفر آباد، اس آزاد کشمیر کی جو آبادی ہے نا، وہ پنڈی سے تھوڑی ہے۔ راول پنڈی یا گجرانوالہ جو آپ کا ایک ضلع ہے،
وہ اس کی آبادی آزاد کشمیر سے زیادہ ہے. اگر وہاں پہ ایک کمشنر یا ایک ڈپٹی کمشنر اگر ہلو